سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سوال میرا یہ ہے کہ امیر حسین غصہ مجھے بہت آتا ہے، کنٹرول بالکل بھی نہیں کر پاتا، آپ کچھ غصہ میں ختم فرما دیں ابھی۔ غصے کا رخ بدل دیں۔ نہیں، جس ٹائم آتا ہے بالکل ختم ہو ہی نہیں پاتا۔ تو رخ بدل دیں نا، غصے کا رخ بندے کے بجائے نفس کی طرف کر دیں۔ غصہ کرے گا تو کیوں گناہ کراتا ہے، شیطان کو نہیں چھوڑوں گا تجھے، کیوں مجھے غصہ کرواتا ہے۔ رخ بدل دیں، اور کیا یہی، اب غصہ بالکل نکالنا تو ممکن نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جب غصہ ہے تو پڑھ لیں اور قفل مدینہ ٹائٹ، کہ اس وقت بولیں گے تو جملے جو ہے نا وہ انسیٹ ہوں گے، بے ترتیب ہوں گے، تو کچھ کا کچھ نکل جائے گا منہ سے، اور پھر مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ہو بھی جاتے ہوں گے۔ بولنا نہیں ہے اس وقت، چپ رہنے سے بھی کافی حد تک بچت ہو جائے۔ جس پر غصہ ہے وہاں سے ہٹ جائے، یہ بھی ایک صورت ہے کہ پھر وہ سامنے ہوگا نہیں تو کچھ نہ کچھ مطلب ٹھنڈک آ جائے گی۔ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا تو زمین پر چپٹ جائے۔ اگر غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا، وضو کر لے۔ غصہ شیطان کی طرف، شیطان آگ ہے، اور آگ پانی سے بجھتی ہے، تو وضو سے بھی انشاءاللہ غصہ چلا جائے گا انشاءاللہ۔ غصہ روکنے کا جو تعویذ آپ نے بنانے کا جو فرمایا تھا، اگر یہ اجازت ان کو ضرورت ہے، ان کو مل جائے اجازت۔ اچھا، ان کو نہیں، خود ہی اجازت دے دیجئے، خود ہی لکھ لیا کریں۔ ایک کاغذ کا پرزہ لیں جس میں لائنیں نہ ہوں، ہے نا، سادہ، اس میں ایک دائرہ بنانا، اس کے بیچ میں ایک اور دائرہ بنانا، پھر اس میں اور دائرہ بنانا، 3 دائرے بنا کر اس کو سیدھی طرف سے فولڈ کرنا، اور بنا کر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ جب غصہ ہے تو یہ سیدھی طرف کے دانتوں جو داڑے ہیں نا، ان کے نیچے رکھ دینا اور ان کو دبا دینا۔ اور جتنا غصہ زیادہ ہے، کسی پر جیسے غصہ آ گیا، وہ بولے جا رہا ہے تو اب اپنا بھی جی چاہتا کہ توڑ دوں پھوڑ دوں، تو یہ اس کو آپ جواب یہ دباتے رہیں گے نا اس کو، تو انشاءاللہ آپ بھی بچ جائیں گے اور اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آزمائش شرط ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کسی نے سیلری ایڈوانس لی اور کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ سیلری اس ادارے کو واپسی تو نہیں کر سکتے جو رقم اس نے دینی ہے۔ اگر وہ اس کا انتقال نہ ہوتا، اس نے سیلری ایڈوانس لی تھی یا کچھ رقم اضافی بھی لی تھی، تو اس کی وہ سیلری کے اندر کٹتی رہتی، کٹوتی ہوتی رہتی، لیکن اب اس کا انتقال ہو گیا تو اب وہ رقم کس طرح ادارے کو واپسی کرے گا؟ اب فوت ہو گیا تو اور بھی تو کچھ نہ کچھ قرض باقیات اس پر ہوں گے، تو اسی کی لائن میں یہ آ جائے گا۔ مجھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یاد آ گئے کہ عید کا موقع تھا اور بچیاں بولتی تھیں ہم نئے لباس پہنیں گے عید میں، تو آپ نے اپنے جو خازن تھا، ٹریزرر، کیونکہ آپ یہ خلفاء حضرات جو تھے یہ وظیفہ لیتے تھے، سب نہیں، میرات المناجیح جلد 3 میں حضرات خلفاء راشدین سوا حضرت عثمان غنی کے سب نے خلافت پر تنخواہیں لی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نہیں لی تھی۔ یہ انہوں نے خازن سے فرمایا کہ مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دو تاکہ عید ہے اور بچیوں کا مطالبہ ہے، تو وہ ورنہ ہم دوسری بچیوں کے سامنے ہم کو شرم آئے گی، پرانے کپڑوں سے تو ہم کو نئے سلوا دو، یہ بول رہی ہیں۔ خیر، تو خازن نے عرض کیا حضور میں حاضر تو کرتا ہوں، لیکن یہ اب ایڈوانس لے تو رہے، کیا آپ اس بات پر مطمئن ہیں، یقینی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ آپ اتنا عرصہ جئیں گے، آپ کو جو ایڈوانس تنخواہ ملی ہے یہ وہ
ترکیب ہو جائے گی اس کی. جو کہ آپ پر قرضہ اتر جائے گا تو آپ غالباً رو پڑے اور فرمایا کہ اگر یہ میرا خازن خوف خدا والا نہ ہوتا تو میں تو ہلاک ہو جاتا, میں لے لیتا. یہ بھی ان کی عاجزی تھی, خوف خدا تھا, تقویٰ تھا کہ ایڈوانس تنخواہ لینا جائز ہے. جو بھی صورتیں ہوں, جائز صورتیں اس کے مطابق لے تو سکتا ہے. تو یہ میں نے حکایت پڑھی تھی, جب پڑھی تھی تو میرا بھی اپنا مطلب اچھا ذہن بنا اس میں. تو میں نے الحمدللہ امامت تو بہت سال کی ہے, کبھی بھی ایڈوانس تنخواہ نہیں لی الحمدللہ. یار اپنے میرے کو تو انہیں کہ بعض اوقات تو چند روز پہلے بھی یہ دینے کی تو میں منع کرتا تھا کہ نہیں, مجھے پہلی تاریخ کو, پہلے سے نہیں. 1-2 دن جو بھی تنخواہ آپ کی میرے پاس آ جائے گی مسجد کی تنخواہ, اور میں مر گیا تو 1-2 دن کی تنخواہ میرے اوپر رہ جائے گی, اس لیے بعد میں دیا کروں الحمدللہ. تو اس طرح یہ کہ وہ بزرگوں کے واقعات سن کر پڑھ کر بھی ذہن تو بنتا ہے. تو اب یہ کہ جو اب اس طرح اب تو خیر بہت رواج ہے, تنخواہ تو لیتے ہیں اور پتہ نہیں پھر کیا کیا بہت داؤ پیچ لگا کر وہ تنخواہ بھی ہڑپ کر جاتے ہوں گے. کرنے والے سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے. اولیاء کرام کی مزارات پر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اولیاء کرام کے مزارات کے باہر قبریں ہوتی ہیں اور ان کو مسمار کر کے برابر کر کے راستہ بنا دیا جاتا ہے, تو ایسے مزارات پر جانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہ جہاں پتہ ہے یا شک ہے کہ قبریں مسلمانوں کی تھی, اب ان کو برابر کر کے اس پر راستہ بنا دیا گیا تو اس پر چلنا تو حرام ہے. شک ہو تب بھی چلنا جائز نہیں ہے. مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا تو یہ پھر باہر سے فاتحہ, مشہور مزارات ہیں, مجھے پتہ, میں بھی باہر سے سلام عرض کرتا تھا, فاتحہ پڑھتا تھا جب پنجاب وغیرہ جاتا تھا نا. جو مشہور مزارات ہیں, قبروں کو شہید کر کے بنائے گئے. اس طرح یہاں بھی کراچی میں بھی ایسا ہے تو یہ گناہ اس طرح راستہ بنانا, قبریں بالکل غائب کر کے. کیسے روکا جائے اس سے؟ عام لوگ اپنے آپ کو روک لیں, باقی یہ لوگ اللہ کرے رک جائیں جو ایسا کرتے ہیں. اس پر میں بیانات بھی کیے ہیں, تحریروں میں بھی ہے, میری تحریروں میں. تو اللہ جس کو توفیق دے. یا سیدی میری عرض ہے کہ میرے لیے دعا فرما لیں کہ انفرادی کوشش میں کرتا ہوں لیکن میری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ لوگ انفرادی کوشش سے قافلے میں سفر کریں متاثر ہوں, یہ تاثیر نہیں ہے. تو کوئی تبرک بھی ایسا عنایت فرما دیں. مسکرانا سنت ہے, یہ تبرک قبول فرما دیں. اور میرا سوال ہے کہ جو والدین اپنے بیٹوں کو مستحب کام سے روکتے ہیں, جیسا کہ قافلوں میں جانے سے یا کوئی اور بھی مستحب کام ان سے روکتے ہیں, تو ان اولاد کو کیا کرنا چاہیے اور والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ روکنے کا سبب پہلے پتا چلے نا کہ وہ روکتے کیوں ہیں. یا تو اس لیے روکتے کہ علم دین حاصل نہیں کرنا, مولوی بن جائے گا, تب تو اطاعت نہیں کی جائے گی. علم دین تو حاصل کرنا ہے. اور اگر کوئی اور وجہ ہے کہ یہ بیمار ہیں, ان کو پریشانی ہوتی ہے, جاتا ہے تو, یا اور کوئی ایسا کام رکتا ہے اس وجہ سے, حقیقت میں علم دین سے روکنا مقصود نہیں ہے, تو پھر ذرا ماں باپ کی خدمت کرے. یعنی وہ موقع کی مناسبت سے جو مسئلہ ہو نا, تو یہ دارالفتہ اہل سنت سے معلوم کر دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم ہر جمعرات کو اجتماع کے لیے گاڑی اسلامی بھائی لے کے آتے تھے. ماشاءاللہ. دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو اسلامی بھائی آگے سے کہتے ہیں ہم انشاءاللہ چلیں گے, اگلی جمعرات چلیں گے. ہر بات تقریباً ایسا ہی کرتے ہیں آگے والے. تو اس سے دل میں یہی بات ہوتی ہو سکتا ہے یہ نہیں جائیں گے, تو دل نہیں کرتا ان کے پاس جانے کو. تو کیا کیا جائے؟ آپ کو لانے کی ذمہ داری ہے یا بتانے کی ذمہ داری ہے, یہ غور کر لیا جائے. اگر بتانے کی ذمہ داری ہے اور ثواب بتانے پر مل جاتا ہے تو پھر اس پہ ڈن کرنا چاہیے. کیونکہ کوئی آئے یا نہیں, ہم نے بولا نماز پڑھا کریں, نماز کی دعوت دی, ثواب اپنا کھڑا ہو گیا. یہ نہیں کہ نماز پڑھے گا تو ہی ثواب ملے گا, ایسا نہیں ہے. اور ہمارا کام ہے پہنچانا. وما علینا الا البلاغ, بلاغ مانے پہنچانا. لفظ تبلیغ یہ بھی پہنچانا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی منصب منوانا نہیں رہا, پہنچانا.
تو یہ حضرات بھی پہنچاتے تھے تو ہم بھی پہنچاتے رہے. 100 مرتبہ اس کو دعوت دیں گے, بھلے نہیں آیا وہ 100 مرتبہ کا ثواب ملے گا اگر ثواب کے لیے کریں گے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ غم مدینہ یہ کیسے نصیب ہو, اس کے کچھ طریقے ارشاد فرمائیں. مدینہ شریف کی جدائی پر دل جلاتے رہیں, دل جلاتے رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں, تمنا کرتے رہیں, اس طرح کے اشعار اعلی حضرت کے پڑھتے رہیں, ذوق نعت کے اشعار پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اس طرح وہ مدینے کا جذبہ بڑھے گا زیارت کا, اور جدائی کا صدمہ دل میں بڑھتا چلا جائے گا. یہی غم مدینہ نصیب ہو جائے تو بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے کہ ہم یاد مدینہ میں کھوئے کھوئے سے رہیں. وسوسہ اور الہام کیسے کہتے ہیں؟ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, الہام فرشتے کی طرف سے. یہ نماز میں برے وسوسے آتے ہیں مجھے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو لیفٹ سائڈ 3 بار تھتکار لیں, لیکن تھوک نہ اڑے اور کسی کو سمجھ بھی نہ آئے کہ آپ کر کے آ رہے ہیں, ورنہ وہ شاید تشویش کریں گے. تو 3 بار تھتکار کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں 3 بار. اور اب یہ کہ نماز شروع کریں, اور جن جگہوں پر نظر رکھنا مستحب ہے ان پر نظر رکھیں. مثلا قیام میں سجدے کی جگہ پر, رکوع میں پشت قدم پر, ان پاؤں کی اوپری سطح پر نظر رکھیں. تو سجدے میں ناک پر نظر رکھیں, اور جب وہ تحیاتوں میں بیٹھیں تو اس میں گود میں نظر رکھیں. تو اس طرح یہ کہ جہاں جہاں مستحب ہے نظر رکھنا وہاں رکھیں, تو انشاءاللہ وسوسوں سے نجات ملے گی. نماز میں جو آتے ہیں ان سے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج کچھ اساتذہ کرام اور ناظمین بھی ہیں. خصوصیت کے ساتھ آج جو سلسلہ کیا ہے ہمارے رات کے جامعات المدینہ, کراچی ریجن میں 20 جامعات المدینہ ہیں جن میں کاروباری طبقہ, پڑھا لکھا طبقہ اور اس طرح کے افراد تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. کھڑے ہو کر اگر باپا کی زیارت کر لیں جو رات کے جامعات المدینہ میں پڑھنے والے ہیں. ماشاءاللہ. عرض ہے کہ ان کو کچھ مدنی پھولوں سے بھی نواز دیجئے. ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ. باپا جان, کیونکہ کام کاج اور کاروباری مصروفیات کی وجہ سے یونیفارم وغیرہ کی ترغیب ہے, اس انداز سے جس انداز سے صبح کے جامعات المدینہ میں پابندی ہے رات کے جامعات المدینہ میں نہیں ہے, اور تعلیمی حوالے سے بھی مصروفیات کیونکہ کاروباری اور دیگر کاموں میں یہ مصروف ہوتے ہیں, استقامت ان کو کیسے حاصل ہو اور یہ اپنا جو سفر ہے علم دین کا یہ کیسے مکمل کریں, اس حوالے سے مدنی پھولوں سے نواز دیجیے. وہ یہ جو رات کے جامعات المدینہ کے طلباء کرام, اچھا اس میں ایک ذہن میں یہ بھی مطلب ہوگا کہ یار یہ بڑی قربانی دے رہے ہیں, دن کو کام کرتے ہیں اور رات کو وہ ٹائم نکال کر یہ جامعات المدینہ پڑھتے ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں یار ہم لوگ ہیں کیسے لوگ یار کہ جو ہمارے نزدیک بہترین ٹائم ہوتا ہے وہ دنیا کے لیے, جو بالکل فارغ وقت سمجھے, تو اس میں یہ کہ چلو یار یہ جامعات المدینہ پڑھ لیتے ہیں. اب وہ اس میں بھی کیا پڑھنا اور کیسا پڑھنا رات کا, اور پھر جو بڑی ایج کے ہوتے ہیں یا مطلب یہ کہ وہ ایک طالب علم ہوتا ہے نا, وہ ٹینشن فری ہوتا ہے. جو دن کو پڑھتے ہیں نا عام طور پہ ان کو کمانے دھمانے کی کوئی فکر ہوتی نہیں ہے, لیکن یہ ہوتے ہیں بیچارے وہ کما رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی پال رہے ہوتے ہیں, سب مکس چل رہا ہوتا ہے. تو اچھا وقت جو ہو نا, بہترین وقت, وہ بندہ اگر اللہ کے لیے نکالے, یہ ہے نا کہ بنتا یہ ہے. لیکن اب جو شاید میں نے بہت کچھ کہہ دیا, اس میں سمجھنے کی مطلب ضرورت ہے. جیسے اجتماع میں ٹائم ملا تو آئیں گے, وہی نا کہ اللہ کے لیے ٹائم ملا تو آئیں گے, اور دنیا کے لیے ٹائم نکالیں اور جائیں گے. دعوت ملے گی کھانے کی, شادی کی, ٹائم نکلے گا نا, ایسا نکلے گا کہ انتظار رہتا ہے کہ کوئی شادی کی دعوت ملے, ولیمے میں جائیں گے. اچھا وہ نہیں ہو یار, وہ کھاتا پیتا آدمی, ڈشیں زیادہ ہوں گی, یہ دعوت ملے نا تو مزہ آ جائے گا. تو یہ مطلب ہماری حرص ہے نا کہ ہمارا جذبہ صرف دنیا کے لیے, دین کے لیے کم. اچھا کم بھی چلو ہے, ورنہ بھاری تعداد میں تو نظر ہی نہیں آتا.
اکثریت، غالب اکثریت میں. اب یہ کہ جو تھوڑا بہت آپ وقت دے پا رہے ہیں اس میں کچھ اور بڑھانا ہوگا آپ کو. یہ یعنی بعض لوگ جیسے میں نے تجربہ کیا ہے، میں اتنے عرصے سے مدرسۃ المدینہ جو بڑوں کا مدرسۃ المدینہ ہے عیسائی بھائیوں کا، اس میں پڑھتا ہوں، لیکن میرے مخارج سے نہیں ہوتے. تو پھر مجھے یہ سمجھ پڑی کہ یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ جیسے مدرسۃ المدینہ میں تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے، چند منٹ باری آتی ہے، اور بھی طلبہ ہوتے ہیں، کہ اس چند منٹ میں وہ پڑھتے ہیں، پھر وہ لپیٹا، قاعدہ وہیں رکھا، چلے گئے. اب دوسرے دن آ کر یہ اس کو کھولیں گے، اب یہ کہاں سیکھ پائیں گے؟ دن بھر اس پر کوشش کرنی ہوگی. جیسے اسکول کے لیے پڑھتے ہیں، دن کو بھی پڑھتے ہیں، اسکول کے علاوہ بھی جا کے پڑھتے ہیں، ٹیوٹر بھی رکھتے ہیں، اسٹڈی سینٹر جا کر بھی رٹے لگاتے ہیں، ایسے دوست مل جاتے ہیں آپس میں، اور وہ رٹاپیکیشن ان کا جاری رہتا ہے. تب کہیں جا کر یہ پڑھ پاتے ہیں. لیکن اللہ کا دین پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نوٹ ٹائم، جو 5-10 منٹ دیے بہت بڑا جیسے احسان کیا ہم نے کہ یار نہیں ملتا ٹائم، کیا کریں. یہ حالت ہے ہماری. تو اس لیے مطلب میرے یہ مدنی بیٹے جو رات کو بھی پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کو میری بات سمجھ میں آتی ہو، تو مہربانی کر کے کچھ نہ کچھ دن کا وقت بھی ایسا نکالیں. اچھا وقت، فریش وقت ہوتا ہے عام طور پہ صبح کا، لیکن یہ کہ رات کو دیر سے جو سونے والے لوگ ہیں وہ صبح شاید نہیں پڑھ پائیں گے. صبح کا وقت اچھا ہوتا ہے، یعنی ہوا فضا سب اچھی ہوتی ہے، گاڑیاں وغیرہ بند ہو جاتی ہیں، دھوئیں کم ہو جاتے ہیں، گرد و غبار اڑنا کم ہو جاتا ہے. صبح کی ہوا کسی حد تک فریش ہوتی ہے، ذہن بھی فریش ہوتا ہے، یاد بھی جلدی ہوگا اس میں، اور بازاروں کا شور، ٹریفک کا شور بھی بند ہوتا ہے صبح. تو ایسے وقت میں یا جو بھی وقت مناسب آپ کو ملے، کچھ اس پر محنت کیا کریں، کوشش کیا کریں. کوشش کریں گے تو آگے بڑھیں گے، ورنہ تو گزارا ہوگا. ہمت کریں، کوشش کریں، اور درس نظامی کی تکمیل کریں. اس میں ایک تعداد تو یہ ہوگی کہ جوش میں آگے شروع کرتی ہوگی، پھر وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہوگی. دور حدیث تک تو شاید کوئی پہنچتا ہوگا، اکثریت ہو سکتا ہے کہ پہنچتی ہی نہیں ہوگی، چلے جاتے ہوں گے. مصروفیات بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات گھریلو مجبوریاں بھی ہوتی ہوں گی، جن کی وجہ سے یہ بیچارے محرومی کا شکار ہو جاتے ہوں گے. اللہ ہم سب کو علم دین سے ایسی محبت عطا فرمائے کہ یہ سب پر فائق ہو جائے، سب پر حاوی ہو جائے، کہ باقی دوسرے کام بھی ہوتے رہیں گے، اللہ کے دین کا کام، علم دین حاصل کرنے کا کام، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا کام فرسٹ، اس کو ہم یعنی کہ اولیت دیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بھائی کو کیسے رہنا چاہیے کہ دینی کام کی آسانی ہو، وہ دینی کام بڑھ چڑھ کر کرے. تو اس میں یہ کہ کردار تو ہر جگہ مسلمان ہے، اس کو مطلب یہ کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہوتی ہے. اور عیسائی بھائی جو مبلغ ہوتے ہیں تو یہ ذمہ داری ان کی بڑھ جاتی ہے، اور لوگ ان کو مطلب اچھا سمجھتے ہیں، نیکی کے حوالے سے اس کو پہچانتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ سفید چادر کی مانند ہوتے ہیں کہ سفید چادر پر معمولی سا دھبا بھی دور سے مطلب نمایاں نظر آتا ہے. تو اس لیے ان کو زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے. تو یہ زیادہ احتیاط کریں، چوپال نہ لگائیں، علاقوں میں وہ گلیوں میں گھومنا، اڑے تبے، یہ جو اپنی بازاری لینگویج لوگ بول رہے ہوتے ان سے اجتناب انہیں بچنا ہے. بلکہ زور زور سے کہکے لگانا یہ بھی چونکہ سنت نہیں ہے، تو ان کو اس پر بھی کوشش کر کے عمل کرنا ہے. اور اس طرح مطلب آنے جانے والوں کو سلام کرنا ہے، طبیعت پوچھنی ہے، بیماروں کی عیادت، تعزیت، جنازوں میں شرکت، یہ سب اگر یہ اپنا لیں گے نا، اس میں بہت کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے. اس کی وجہ سے لوگ آتے آتے رک جاتے ہوں گے کہ یار یہ مولانا، اچھا پھر یہ سلام نہیں کرتے ایک دوسروں کو، یہ آپس میں سلام کرتے ہیں، یہ پرانی شکایت ہے. بعض اوقات لوگ چڑ جاتے ہیں، ہم نے پتہ ہے نا مجھے کہ یار ہم کو کیا مسلمان نہیں سمجھتے یہ تمہارے دعوت اسلامی والے، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ہم کو کیوں سلام نہیں کرتے؟ ہم کیا مسلمان نہیں ہیں؟ اس طرح کا واسطہ کسی کو پڑا ہے؟ چڑھتے ہیں لوگ، پڑا ہے نا، واقعی چڑ جاتے ہیں. تو اس لیے مطلب ہر مسلمان کو سلام کیا کرے، بھلے نہیں جانتے. حدیث میں تو ہے نا کہ جس کو جانتے اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو سب کو سلام کرو، سلام کو عام کرو. ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے، سلام بھی کم ہے،
کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ پوچھتے ہیں, سلام نہیں کرتے. ایک تعداد سلام نہیں کرتی, اور جو کرتے ہیں تو وہ بھی بس جس کو جانتے ہیں خاص مخصوص اس کو ہی کرتے ہیں. تو جہاں آمنا سامنا ہو ضرورت پڑے وہ سلام کو عام کریں, انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. یعنی آپ کو سے کوئی ناراض بھی ہوگا نا اور آپ سے مسکرا کر کہیں نا السلام علیکم, تو وہ مطلب تھوڑا اس کو اچھا لگے گا. جب اس کو اچھا لگے گا نا تو اگر آپ سے کچھ اس کو نفرت والی صورت تھی بھی اس میں کمی آئے گی انشاءاللہ. نیک عمل میں ایک یہ بھی سوال ہے نا کہ سلام جس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو سلام کریں. جی جی, اب موقع کی مناسبت سے یہ نہیں کہ اب وہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ایک ایک کو پکڑ کے السلام علیکم تو ٹریفک جام ہو جائے گا, ایسا بھی نہیں. موقع کی مناسبت سے ہاتھ ملانے کا موقع ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو کم از کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ بہت ہے, بہت جامع دعا ہے کہ اللہ تم کو سلامتی دے, تم کو برکت دے, تمہاری مطلب رحمت تم پر فرمائے. یہ بہت پیاری دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کہا جاتا ہے کہ بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کرنا سکھائیں, قرآن پاک کی محبت اور اہل بیت کی محبت. عرض یہ ہے کہ بچوں کو یہ محبت کیسے سکھائی جائے اور اس میں ماں باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے اور اس میں زیادہ کردار کس کا ہونا چاہیے. اور باپا میرے لیے, میرے ماں باپ کے لیے, میرے دادا دادی اور میرے استاذ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. جزاک اللہ خیر. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. آمین. قرآن کی محبت کا نہیں ہے, قرآن کی تلاوت ہے نا, قرآن پڑھنا اور میری اور میری اہل بیت کی محبت سکھائے. اب یہ ماحول سے ہی ہوگا. بچے کی عقل کے مطابق اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ وہ ایک اوصاف خوبیاں بیان کی جائیں تو اس طرح اس کا ذہن بنتا چلا جائے گا. تو یہی طریقہ موقع کی مناسبت سے اس کی نفسیات کے مطابق اس کو سمجھایا جائے, اور طرح طرح کے سوال بھی کرے گا بچہ. تو یہ اتنا علم خود ماں باپ کے پاس ہونا چاہیے. اب وہ سوال کرے گا تو ڈانٹ پڑ جائے گی, چل تو نہیں سمجھے گا تو بچہ. تو اس طرح اس کو تو احساس کمتری ہو سکتا ہو جائے, میں بچہ ہوں, میرے میں عقل ہی نہیں ہے میں سمجھ سکوں. تو یہ ساری حکمتیں ماں باپ جانتے ہوں گے تو کہیں جا کے محبت سکھا پائیں گے. خود ان کو بھی کتنی محبت ہے یہ بھی دیکھا جائے گا. یہ میں نے حدیث کی شرح نہیں کیا, وہ شرح تو علماء نے جو لکھی ہے وہی میں نے ویسے ہی عرض کیا کہ وہ نفسیات کے مطابق ہم اس کے بچے کو, اب ہم اسباق اگر یہ اب جیسے یہ ہم بول رہے ہیں یہ بچے گھوم رہے ہیں, وہ کیا پتا, وہ سمجھ تھوڑی پڑتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول